اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، یہ وظیفہ کر لینے سے، یہ عمل کر لینے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ بیماری کہاں گئی۔ یہ بیماری کا علاج اس قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور لکھ دیجئے گا۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں لیکن انہیں موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالی ہی اس انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفایاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالی ہی دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے۔ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کے ایسے ہی وظیفے بتانے جا رہا ہوں کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے؟ اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو ضرور شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلا شہد کا استعمال کرنا یا آب زمزم وغیرہ کا استعمال کرنا۔ علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلوار پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا پھر وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ وہ زہر کیسا ہے؟ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا لی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
اسے بولتے ہیں یقین، اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے انتہائی مجرب بھی ہے۔ دوستو، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ دوستو، یاد رکھیے کہ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس عمل پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے امر لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت کو غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ناظرین، ایک بار آیت پھر سماعت فرما لیجئے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 21 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی اس ایک آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ ناظرین، اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری بالکل ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو وہ دور فرمائے گا۔ ناظرین، یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیں اور مریض کو بھی یاد کروا دیں، اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے، تو انشاءاللہ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، اگر تیرا کوئی خدا ہوتا تو تو اس سے کیا مانگتا؟ تو اللہ نے کہا کہ اگر میرا کوئی خدا ہوتا تو میں اس سے صحت مانگتا۔ ناظرین، یہ ہے صحت کی قدر و قیمت۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ بیماری ہے، اور اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے، اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد اور مؤثر نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں ایسی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔